تو پہلے میں ذرا ریلیٹ کرتا چلوں گا. وہ جب بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ موجود تھے علی محمد خان صاحب. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی پارٹی میں اختلافات چل رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو آپ ہماری پارٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں, وہاں تو بڑے میاں صاحب ڈپریشن میں ہیں کیونکہ چھوٹے بھائی اقتدار میں. کیا واقعتاً یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے یہ اس میں صداقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, علی محمد صاحب کو تو میں یہی تجویز دوں گا کہ آپ کی جو ابھی پارٹی کے حالات ہیں آپ اسی پہ توجہ دیں. جتنی منہ ہے اتنی باتیں ہیں, تو اب ہم گن بھی نہیں سکتے کہ کتنے ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں اور کتنے ان کے بیانات بدلتے ہیں. ایک تو آپس کی باتیں نہیں ملتی, دوسری خان صاحب روزانہ ان کی اپنی باتیں بدلتی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, اگلے دن کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جائیں, اس سے ہی اگلے دن کہہ دیتے ہیں کہ اب فوج مذاکرات کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کر دے. تو اپنی لیڈر کی بھی کالے بازیاں روزانہ سنبھالتے ہیں, آپس کی باتیں بھی روزانہ سنبھالتے ہیں. اس لیے اپنی جماعت ہی سنبھالنے بڑی بات ہے. دوسری بات یہ جی, بالکل ہماری جماعت میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب شہباز شریف کے بھی لیڈر ہیں, مریم نواز صاحبہ کے بھی لیڈر ہیں, اور ابھی دونوں حکومتوں کے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاق میں نواز شریف صاحب کے ہی منتخب ہیں, نواز شریف صاحب کی نامزد ہیں, اور الحمدللہ اپنے کام کر رہے ہیں حکومت کے. جی تو دیکھیے باقی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے شک وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب ہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں بے شک وزیر اعظم صاحب شہباز شریف ہیں, لیکن جو بھی معاملہ ہو تو اس کے اوپر قائد محترم کی رائے لازمی طور پر لی جاتی ہے کیونکہ بڑے بھائی بھی ہیں اور پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں حکومتیں بالکل نواز شریف صاحب جہاں ضرورت سمجھتے ہیں وہ دونوں اپنی حکومتوں کی پرفارمنس کا بھی جائزہ لیتے ہیں, وہ سوالات بھی کرتے ہیں, وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں مداخلت نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب اپنی گورنمنٹ چلا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحبہ مریم نواز صاحبہ اپنی گورنمنٹ چلا رہی ہیں, مگر جہاں پہ خاص طور پہ عوام کے ریلیف کے ایشوز ہوں وہاں پہ بالکل وہ خاص دلچسپی بھی لیتے ہیں, اور نہ صرف ان سے معلومات طلب کرتے ہیں اپنی حکومتوں سے, بلکہ ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں کہ وہ اقدامات اٹھائیں اور چادر دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے جو بھی ممکن ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. اور یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں پہلے وفاقی حکومت میں ریلیف دیا کہ 0 سے 200 یونٹ تک جو پاکستان کے 86% گھریلو صارفین ہیں ان کو پہلے نرخوں میں اضافہ روکا اور 50 ارب روپے وفاقی حکومت نے مختص کیا. اس کے بعد اب پنجاب حکومت نے 200 سے 500 یونٹ تک جو صارفین ہیں پنجاب کے, ان کے بلوں میں 14 روپے کمی کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے فنڈز میں سے یہ رقم مختص کی ہے. تو اس طرح کے جو ریلیف میجرز ہیں ان میں خاص طور پہ یقیناً نواز شریف صاحب دلچسپی بھی لیتے ہیں اور اپنی حکومتوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں. جی لیکن کیانی صاحب, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ریلیف کا دائرہ ہے کم از کم 400-500 یونٹ تک کیا جائے, تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے نمبرز میں 86% ہوں, لیکن شہری آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ اتنے یونٹس میں میجر کرنا, بھلے آپ جتنا بھی بچت کر سکیں. اوپر سے پھر اویس لغاری صاحب کا اس پر بیان کہ جی 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر برداشت کر لیں تو 50 ارب کی بچت ہو سکتی ہے, تو پھر پورے 24 گھنٹے ہی لوڈ شیڈنگ کر لیں تو پھر تو بچت ہی بچت ہے. پھر تو ڈونٹ یو تھنک اٹس انسینسٹیو؟ دیکھیے اشفاق صاحب, اس میں دو باتیں ہیں جی. جو 0 سے 200 یونٹ تک کا ریلیف ابھی تک میں نے آپ کو بتایا, یہ تو وفاقی حکومت نے پورے پاکستان کے صارفین کے لیے کیا, اور جہاں تک 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پنجاب کی حکومت نے اپنے ہی فنڈز میں سے پنجاب کے صارفین کے لیے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا 45 ارب روپے کا, جس سے 2 مہینوں کے لیے 2 مہینے کے لیے 2 مہینے کے روپے جو ہے 2 مہینے کے لیے جی اگست اور ستمبر کے لیے ایک انہوں نے یہ پنجاب کے صارفین کے لیے میجر اناؤنس کیا, جس کو کوئی بھی صوبہ کوئی بھی نہیں سندھ یا خیبر پختونخوا یا بلوچستان کی حکومتوں کو روک رہا کہ وہ بھی اس طرح کا اقدام یا اقدامات اٹھائیں. اب آخری جو بات ہے جی, دیکھیے ان ایڈیشن ٹو دس حکومت ابھی کام کر رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ کس طرح نرخوں میں پرماننٹلی کوئی چیزیں کم ہو سکتی ہیں, کس طریقے سے اوور آل نرخوں میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے. بجلی کے ٹیرف کے دیگر کمپوننٹ ہوتے ہیں جس میں کیپیسٹی پیمنٹس بھی ہیں, فیول بھی ہے, فائنانسنگ کاسٹ ہیں, دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر جو بھی ممکن بہتری آ سکتی ہے حکومت اس کے اوپر بھی کام کریے, جس میں یقیناً صوبوں کی مشاورت بھی شامل ہوگی. اس کے لیے اگر کہیں وسائل مختص کر کے پرماننٹلی کوئی ٹیرف میں ریڈکشن ہو سکتی ہے تو حکومت ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے, IMF کے پروگرام کو ریالٹیز مد نظر رکھتے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ جو میڈیم اور لانگ ٹرم میجرز ہیں جس میں آپ نے ٹرانسمیشن نظام کی بہتری ہے, ٹرانسمیشن سسٹم کے ریفارم ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں تھیفٹ کے اوپر بھی بہتری کا, ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی آؤٹ سورسنگ اور پرائیویٹائزیشن کا تاکہ وہ پروفیشنل ہاتھوں میں جائے اور اس کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کم ہوں, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جو امیڈیٹ ریلیف ہے 0 سے 200 یونٹ والوں تک اور 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کے لیے, اس پہ بھی بیسکلی یہ ہے مسئلہ. بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے یہ شور مچا
کہ جی بجلی بنانے کی کیپیسٹی نہیں ہے تو بجلی ہونی چاہیے. پھر بجلی جب آ گئی تو پتہ چلا کہ ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ سسٹم کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی بجلی کو ہینڈل کر سکے. پھر ہم نے کہا کہ جی سولر سسٹم ہونا چاہیے, سولر سسٹم لگے, نیٹ میٹرنگ سے جو ہے وہ لوگ بجلی بیچیں گورنمنٹس کو. پھر جب سولر سسٹم بکنے لگے, پھر اس کی کاسٹ کم ہوئی, تو پھر گورنمنٹ نے سوچا کہ یہ اگر سارے عوام کر لیں گے تو پھر جو ہم بجلی مہنگی بنا رہے ہیں تو وہ ہم بیچیں گے کس کو. تو یہ کوئی پالیسی لیول پر کچھ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے فیصلے نہیں ہو پا رہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں صرف آپ کی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں یکسوئی سے کیا سوچا نہیں گیا کہ کوئی یکسو ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے, لانگ ٹرم سوچنا چاہیے, اب سوچا جا رہا ہے یا نہیں سوچا جا رہا؟ جی اشفاق صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تھی تو 20-20 گھنٹے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی. اس ٹائم پہ اس 5 سال کے دوران میں 12,000 سے زائد میگا واٹ کی بجلی لگی, جس سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. اس کے بعد بھی جو بجلی لگی, جی دیکھیے یہ ایک سرٹن گروتھ ٹریجیکٹری کو, معیشت کی گروتھ کی ٹریجیکٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی لگائی گئی تھی, اور اس کے اندر یقیناً 2018 سے آگے ٹرانسمیشن کے اندر بھی دیگر انویسٹمنٹس درکار تھیں, بہتر فیول کاسٹ کی پرچیز بھی درکار تھی. کووڈ کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت کے پاس ایک تاریخی موقع آیا سستی ترین ایل این جی لانگ ٹرم کانٹریکٹ پہ لینے کی, مگر انہوں نے وہ موقع ٹھکرا کے فرنس آئل لابیز کو خوش کیا. تو دیکھیے اگر آج آپ کی معیشت اسی گروتھ کی ٹریجیکٹری پہ رہتی تو آپ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی اور اتنی ہی بجلی کنزیوم بھی ہوتی جتنی بنائی گئی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے اندر بھی وہ انویسٹمنٹس اور بہتریاں آ گئی ہوتی جو اس جنریشن کیپیسٹی کو سپورٹ کرنی تھی. اب آج یہ جو 4 سال کا ایک خلل رہا ہے ساری پروگرس میں 2018 سے 22 کے درمیان, اس کے بعد ہماری پہلے 2022 میں ایک حکومت نے اور اب 2024 میں ہماری حکومت انہی چیزوں پہ اب کام کر رہی ہے کہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بھی بہتر کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنی معاشی گروتھ کو بھی لے کے جائیں تاکہ کنزمپشن بڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی ریلیف امیڈیٹلی دیا جا سکتا ہے, چاہے وہ 0 سے 200 یونٹ والے صارفین کو وفاقی حکومت نے جس طرح دیا, چاہے وہ جس طرح 200 سے 500 یونٹ تک کے لیے پنجاب حکومت نے فنڈز مختص کیے اور دوسرے صوبے بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں, اور چاہے وہ کوئی پرماننٹ ٹیرف میں ریڈکشن کے لیے کوئی فنڈز مختص کر کے کوئی طریقہ کار ڈھونڈنے کا عمل ہو, اور اس کے اوپر بھی حکومت کام کر رہی ہے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں یقیناً بہتر ہوتا کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران وہ تسلسل رہتا معاشی گروتھ کا بھی اور بجلی کے نظام کے اندر انویسٹمنٹ کا بھی اور بہتری کا بھی, مگر اس کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. اب انشاءاللہ ہم اس سفر کو پھر سے ہم نے ریزیوم کیا ہے.